جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل انبیاء کے معجزے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ جی دوستو، آج کا موضوع ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی حکومت کے اثرات۔ آپ نے عدل و انصاف کی بنیادوں پر اپنی حکومت کو قائم کیا، اس لیے آپ کی حکومت دن بدن مضبوط ہوتی چلی گئی۔ تمام مردوں اور عورتوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہوئی اور آپ نے قحط سالی کے آنے والے دنوں کے لیے غلوں کے ذخیرے جمع کرنے کی تعبیر فرمائی۔ اس کے لیے بہت وسیع اور عالیشان انبار خانے اسٹور تعمیر کرائے اور بہت کثیر ذخائر جمع کیے۔ جب فراغی کے سال گزر گئے اور قحط کا زمانہ آیا تو آپ نے بادشاہ اور اس کے خدام کے لیے روزانہ صرف ایک وقت کا کھانا مقرر فرمایا۔ ایک روز دوپہر کے وقت بادشاہ نے حضرت سے بھوک کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، یہ قحط سالی کی ابتدا کا وقت ہے، کیونکہ پہلے سال میں لوگوں کے پاس ذخیرے تھے، سب ختم ہو گئے، بازار خالی ہو گئے، کیونکہ قحط کے سارے زمانے میں آپ نے خود بھی کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ واقف حال لوگوں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اتنے کثیر خزانوں کے مالک ہو کر بھی آپ بھوکے رہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس اندیشہ سے کہ سیر ہو جاؤں تو کہیں بھوک کو بھول نہ جاؤں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا پاکیزہ اخلاق ہیں۔ آپ کے ان پاکیزہ اخلاق کی وجہ سے ہی بادشاہ بھی ایک وقت کے کھانے پر کفایت کر رہا تھا۔ اس نے بھی آپ کے جواب پر کوئی مزاحمت نہیں کی۔ تمام اہل مصر حضرت یوسف علیہ السلام سے غلہ خریدنے لگے۔ تمام درہم یعنی ان کا نقدی مال و دولت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جمع ہو گیا۔ دوسرے سال انہوں نے اپنے زیورات اور جواہر سے غلہ خریدا۔ اس طرح ان لوگوں کے تمام زیورات جوہرات آپ کے پاس آ گئے۔ تیسرے سال آپ جانور دے کر غلہ خریدا، یہاں تک کہ مصر میں کوئی شخص کسی جانور کا مالک نہ رہا، تمام جانور بھی آپ کی ملکیت میں آ گئے۔ چوتھے سال اپنے غلام اور لونڈیاں دے کر غلہ حاصل ہوا۔ پانچویں سال تمام جاگیریں اور اراضی دے کر آپ سے غلہ خریدا۔ اس سال مصر کے لوگوں کے پاس سوائے اپنی جان اور اولاد کے کچھ بھی باقی نہ رہا تھا، تمام ملکیت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آ چکی تھی۔ چھٹے سال جب ان کے پاس اور کچھ نہ بچا تو انہوں نے اپنی اولاد آپ کے پاس غلام کے طور پر دے کر غلہ حاصل کیا، اور ساتویں سال وہ لوگ غلہ خود حاصل کرنے کے لیے آپ کی غلامیت میں آ گئے۔ مصر میں مردوں اور عورتوں میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہ تھا جو آپ کی غلامیت میں نہ آیا ہو۔ تمام لوگوں کی زبان پر تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسی عظمت و جلالت کسی بادشاہ کو میسر نہیں آ سکی۔ ہم نے دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا مجھ پر کیسا کرم ہے، اس نے مجھ پر احسان عظیم فرمایا۔ اب ان کے حق میں تیری کیا رائے ہے؟ بادشاہ نے کہا، جو آپ کی رائے ہے، ہم تو آپ کے تابع ہیں۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر اور تمہیں گواہ بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں تمام اہل مصر کو آزاد کر رہا ہوں اور ان کی ملکیت اور جاگیریں انہیں واپس کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کو آپ کے غلام اور کنیز بنانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ہو کہ حضرت یوسف علیہ السلام غلام کی شان میں آئے تھے اور مصر کے ایک شخص کے خریدے ہوئے تھے، کیونکہ اب تو مصر کے تمام مصری آپ کے خریدے ہوئے اور آزاد کیے ہوئے تھے۔ ان پر یہ زہر کرتا تھا کہ آزاد شخص کسی مجبوری سے غلامیت میں آنے سے در حقیقت غلام نہیں بنا، جیسے وہ لوگ حقیقت میں غلام نہیں بنے تھے، صرف ان پر غلام ہونے کی ایک حیثیت قائم کی گئی کہ آپ کی شان میں کوئی حرف نہ آ سکے۔ سبحان